اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 60 ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک عظیم انعام جو ہے وہ یاد دلایا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے قبول کر لی۔ یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پتھر پر عصا مارنے کے لیے کہا۔ اب وہ پتھر کیا تھا، کتنا بڑا تھا، وہ چٹان تھی، کیا تھا، یہ ہم نہیں جانتے۔ بس یہاں پہ یہ بات ہے کہ کیونکہ اس میں سے 12 چشمے نکلے تھے تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے انہوں نے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقسیم ہو گئی، جیسے ہی مارا تو 12 ہی چشمے نکل آئے، تو 12 قبیلوں کے جو ہے وہ 12 جو ہے وہ گھاٹ بن گئے پانی کے، اور ہر قبیلے نے اپنے پینے کے لیے جو ہے وہ جگہ لے لی آرام سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں ان کو بغیر کسی مشقت کے کتنی آسانی سے ساری چیزیں دے دیں۔ اور کلو واشربو من رزق اللہ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ بغیر کسی کوشش کے جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی ان کو رزق کی تلاش میں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم سرکشی نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھانے کے بعد شکر ادا کرنا، تو فساد پھیلانے کے لیے زمین کو برباد مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ اور رزق ملنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے تو اتنی ساری نعمتیں مل گئی ہیں، اور اس کو پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے جو میں نے کیا ہے نا کام اس کا صلہ مل رہا ہے، اور اللہ کی عطا نہیں سمجھتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رزق جس کو دنیا زیادہ مل جائے، زیادہ فراوانی سے مل جائے، مال میں اور شہرت میں یا کسی بھی چیز میں، تو وہ پھر اپنی قابلیت سمجھتا ہے یہ میری قابلیت تھی، میرا اس کے نتیجے میں مجھے یہ ساری چیزیں مل گئیں، اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کے اس مال کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، میں جہاں بھی مرضی خرچ کر لوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر بتا دیا کہ خرچ کہاں کہاں کرنا ہے آپ نے مال، جو آپ کے پاس مال ہے وہ امانت ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اور پھر انسان ایسا کرتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ بخیلی کرتا ہے اور اپنے مواقع جہاں پہ ہوں، اپنے فائدے جہاں ہوں وہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر یوں فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے منع کیا کہ فساد کرنے والے مت بننا، دنیا میں دنگا نہ مچانا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہیں تو۔ اور رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا جب کوئی سمجھتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے تو اصل میں وہ فساد سے بچنے کا کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے صدقہ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو وہ اصل میں ہے کہ جو دنگا نہیں کرتا، دنیا میں فساد نہیں کرتا۔ تو آج اگر آپ دیکھ لیں تو صدقہ کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے کتنا مال نکلتا ہے، اور اپنے پاس جب کوئی ایسی کوئی تقریب و شادی تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، بے دریغ مال کا ضیاع کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں جو مسلمان ہونا چاہیے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ذکر فرمائی ہیں کہ منو سلوہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بنی اسرائیل کو، تو کھاتے کھاتے وہ اکتا گئے۔ حیرت کی بات ہے کہ جنت کا پھل، جنت کے کھانے اور جنگل کی زندگی سے ان کی طبیعت بیزار ہو گئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کی معیشت پر قناعت نہیں کر سکتے، نہیں رہ سکتے اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں گیہوں دے، ہم اس کی زراعت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھیتوں میں برکت دے، مطلب اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا کہ ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ٹیبل پہ ایک نہیں کئی ڈشز رکھی ہوتی ہیں، پھر بچے ہمارے یہ کہتے ہیں امی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ ایک ہی گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کے لیے الگ الگ کھانا پک رہا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں کھاتا، اس نے یہ نہیں کھانا، اس نے یہ نہیں کھانا۔ کیا ہے یہ کیا چیز ہے کہ ہم کھانے پہ صبر ہی نہیں کر سکتے؟ ہاں، ناشکری۔ پہلے تو اگر آپ دیکھیں بہت پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جو پکتا تھا سب نے وہی کھانا ہوتا تھا اور کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، خوش خوش کھاتے تھے سارے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اب تو مائیں خود پوچھتی ہیں کیا کھاؤ گے بیٹا؟ تو ہاں، تو کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر کر دیا۔ تو یہی بات ہے، بس منتیں ہی کرتے رہتے ہیں، بیٹا یہ تم کھانا ہے، یہ تم کھا لو، وہ تم کھا لو، نہیں اچھا تم کیا کھاؤ گے بتا دو، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے قومیں جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہیں، بگڑتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ان کا جو حال ہے، جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ لن نصبرا، ان کی نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے، یعنی گویا وہ اپنا زوال طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا مقام دیا تھا کہ بس اب تم دنیا کی اس سے وہ ہو جاؤ، بری ہو جاؤ، معیشت تم کو مل رہی ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، رہنے کو مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اب تم اللہ کا کام کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے۔ یعنی تھوڑے دن کی ان کی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے اس آزمائش کو کیا سمجھا کہ بس یہ تو ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو بور ہو گئے ہیں اس کو کرتے کرتے۔ تو بہرحال تو ان کا یہ حال نظر آیا اس طرح سے۔ پھر بنی اسرائیل نے منو سلوہ پر صبر نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بغیر مشقت کے عطا کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھیں، اور ہر چیز سے وہ فارغ تھے، سارا کچھ تھا، لیکن وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے، ایک کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے، لذت چاہیے روز ایک ڈفرینٹ. اب آپ دیکھ لیں کتنے ریسیپی کے چینل ہیں، کتنے ریسیپی کے چینل آپ کو نظر آئیں گے، اور کتنی زیادہ جو ہے وہ ہم کھانوں میں ہی چلے گئے ہیں. بس آج یہ پکایا، وہ نہیں پکایا، اور اس سے پوچھا اس سے پوچھا، اور موبائل میں کتنی گروپس بن گئے ہیں واٹس ایپ پہ کھانے پکانے کے، اور سارا کچھ کتنا زیادہ ہو گیا ہے. سادہ سے کھانے ہوتے تھے پہلے، جو وہی کھائے جاتے تھے، وہی پکائے جاتے تھے. اب تو اتنا ٹیسٹ اور کتنے باربیکیوز اور کتنے ریسٹورینٹس، اور ہر وقت کھانا، ہر وقت کھانا. ایسا لگتا ہے ہم کھانے کے لیے آئے تھے دنیا میں، ایسا ہی لگتا ہے. اور یہاں پر بھی یہی حال ہے ان کا بھی دل یہی چاہ رہا ہے کہ بس ہم کھاتے ہی رہیں. اور یہ رویہ ان کی بے حسی بتا رہا ہے، عیش پرستی بتا رہا ہے کہ وہ عیش پرستی چاہتے ہیں، اور بے حس قوم ہے. ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کچھ ہوتا ہو تو ہو جائے، بس ہمیں تو اپنا کھانا مل جائے، ہمیں تو یہ ساری چیزیں مل جائیں. ایسا بس ڈفرینٹ ٹیسٹ چاہیے ان کو. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالیں. اور آپ دیکھیں سبزیاں، لہسن، مسور، ککڑی، پیاز، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، اسے کتنا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں. بس ٹیسٹ چاہیے ان کو، لذت. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بھی کہ کمتر چیز مانگ رہے ہو تم، اور اتنی اعلیٰ چیز کے مقابلے میں تم کمتر چیز لے رہے ہو، اور بہتر چیز کو تم چھوڑ رہے ہو. یعنی اس قوم کی کیا بات کہ جنت سے اس کے لیے کھانا آئے، یعنی کتنی زیادہ یہ اعزاز کی بات ہے. اب آپ وہ چیز چھوڑ کر آپ اتنی ادنا چیز پہ لگ گئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے لیے کسی چیز سے کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو عام ہیں، وہ ہر جگہ مل جائیں گی. جا کے کسی بھی شہر میں جا کے تم کر لو کھیتی باڑی، تو تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اور پھر یہ کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ذلت یعنی کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، اور مسکینی جو ان کے دل میں جاگزیں ہو گئی، یعنی کہ عزت نفس ان کی باقی نہیں رہی، اور نہ بلند ہمتی رہی، ذلیل و خوار ہو گئے، اور پست ہمت ہو گئے، پست ہمت ہو گئے. تو کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کے قابل نہیں رہے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور پھر یہ بات ہے کہ غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے، کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا، اور یہ کتنا برا سودا تھا جو انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. اور یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات بھیجی گئی تھیں وہ اس بات میں اپنی خواہشات کے خلاف جو آتا تھا سامنے اس کا انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتا تھا. اور ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ خلاف ورزی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. کتنے زیادہ سنگ دل لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، اور اپنی من مانی چاہتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نبی ان کو روکتے تھے ان کی خواہشات سے، تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیتے تھے. تو کتنے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں،
اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور کتنے اور بھی انبیاء ہیں کہ جن کو انہوں نے اس طرح سے قتل کیا۔ کسی صورت بھی جو ہے یہ حق نہیں ہے کسی کا بھی یہ گھناؤنا فیل کرے، تو مگر انہوں نے یہ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ابن کثیر کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے انہوں نے، کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا ایک دن میں۔ ایک دن انہوں نے یہ کام کیا، 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیاں بیچنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یعنی اتنی سنگ دلی آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کثرت سے ان میں انبیاء بھیجے، اور انہوں نے کس طرح سے انبیاء کے ساتھ یہ کام کیا۔ ہاں جی، صفاق ترین قوم ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا وہ قبیح شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور کیسا وہ قبیح شخص ہے کہ نبی بھی اس کو قتل کر دے۔ نبی اگر اس کو قتل کرے کتنا برا ہوگا۔ نبی تو رحمت بن کر آتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، کوئی نبی اس کو قتل کر دے تو آپ سوچیں کتنا وہ خراب ترین شخص ہوگا، اس کے اندر کوئی بھی اچھی بات ہوگی ہی نہیں، تبھی تو نبی نے اس کو قتل کر دیا، اتنا نقصان پہنچا رہا ہوگا۔ ایسا کرتے نہیں، ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کو نبی قتل کر دے۔ آپ سوچیں ذرا کہ کتنا وہ نافرمان ہوگا نا۔ پھر ذالک بما عصوا کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا۔ وہ جتنے گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے اس کو پورا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے وہ توڑتے تھے، کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا کبھی بھی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں بھی کرتے تھے، وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایسا کرتے تھے، بدعات ایجاد کرتے تھے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور اپنی مرضی سے نیا دین اور نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا، حد سے جو گزر جاتے تھے، اور غلوف کرتے تھے دین میں، گناہ کرتے تھے، اور اس ایسا غفلت برتتے تھے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ جنم لیتے تھے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ گناہ بن جاتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے بس عافیت کا ہی سوال کرتے رہنا چاہیے کہ ایسا کام ہم نہ کریں، دین کو پراپر طریقے سے سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی ہم سب کے جو ہے نا زندگی میں ہونا چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ
واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون